میں نے بھی اسے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر گویا یقین دلایا۔ پھر بابر دوبارہ جیکب کے عقب میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ دفعتاً کلارا کی آواز میری سماعت میں پڑی، یہ میلرو کہاں ملے گا؟ میلرو پورن سٹار ہیلگا ڈیوک کا چچا ہے، جیکب نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ہیلگا ڈیوک ہی بتا سکتی ہے کہ وہ کہاں رہتا ہے، بس مجھے صرف اتنا ہی معلوم ہے۔ ہیلگا ڈیوک، یہ نام سن کر میں چونک پڑا۔ یہ نام میں نے سنا ہوا تھا اور وہی یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ دفعتاً مجھے وہی ہیلگا ڈیوک یاد آ گئی جس سے میری ملاقات واشنگٹن میں شوفرڈ جان کے گھر کے قریبی پارک میں ہوئی تھی۔ وہ منظر میرے سامنے گھوم گیا، لیکن یہ ضروری نہیں تھا کہ جیکب جس ہیلگا ڈیوک کا نام لے رہا تھا یہ وہی ہو۔ یہ ہیلگا ڈیوک کہاں رہتی ہے؟ کلارا اس سے پوچھ رہی تھی، اور جو کچھ جیکب نے بتایا اس سے نہ صرف میرے خیال کی تصدیق ہو گئی بلکہ کلارا کا منہ بھی حیرت سے کھل گیا۔ یہی حال بابر کا بھی تھا۔ اب آخری بات سن لو، کلارا تنبیہی انداز میں جیکب سے مخاطب ہوئی۔ اگر تم نے ہیری ٹام یا کسی کو بھی ہمارے بارے میں کچھ بتایا تو میں تمہاری بیوی کو تمہارے کرتوتوں کے بارے میں آگاہ کر دوں گی، اس لیے اپنی زبان بند رکھنا۔ جیکب نے وعدہ کر لیا کہ وہ کسی کو ہمارے بارے میں نہیں بتائے گا۔ اس نے بتایا کہ وہ اپنی بیوی سے بے انتہا محبت کرتا ہے اور وہ اسے اور اپنے بچوں کو کسی صورت کھونا نہیں چاہتا۔ اس کے لہجے اور انداز سے یہی محسوس ہوا کہ وہ واقعی اپنی زبان نہیں کھولے گا۔ اس کے بعد ہم پانچوں وہاں سے نکل کر اس کے گھر آ گئے۔ اس کی بیوی بے حد پریشان تھی اور قرب و جوار کے ہمسائے بھی مشکوک تھے، لیکن کلارا نے یہ کہہ کر سب کے شکوک و شبہات دور کر کے انہیں مطمئن کر دیا کہ غلط فہمی کی بنیاد پر یہ سب ہوا ہے۔ کچھ دیر کے بعد ہم اپنی کار میں سوار ہو کر لیزا کے گھر کی طرف بڑھ گئے۔ راستے میں نے انہیں جب بتایا کہ میں ہیلگا ڈیوک سے مل چکا ہوں تو وہ حیران رہ گئے۔ کلارا کے استفسار پر میں نے انہیں ہیلگا ڈیوک سے ہونے والی اتفاقی ملاقات کا احوال بتایا۔ مجھے یہ تو معلوم نہیں تھا کہ وہ بھی پورن سٹار ہے، ورنہ میں اس سے روزینہ کے بارے میں ضرور بات کرتا۔ بہرکیف طے یہ پایا کہ میں، کلارا اور بابر پہلی دستیاب فلائٹ سے واشنگٹن روانہ ہو جائیں گے۔ لیزا بھی ہمارے ساتھ جانا چاہتی تھی، لیکن جب اس نے اپنے ڈیڈ سے بات کی تو اس نے لیزا کو ہمارے ساتھ جانے سے صاف انکار کر دیا۔ اس کے انکار کی کیا وجہ تھی یہ ہم میں سے کسی نے جاننے کی ضرورت محسوس نہ کی۔ جب لیزا نے بتایا کہ اس کے ڈیڈ نے اسے ہمارے ساتھ بھیجنے سے انکار کر دیا ہے تو میں نہ صرف دل ہی دل میں خوش ہوا بلکہ خدا کا شکر بھی ادا کیا۔ ہم اسی شام ہی واشنگٹن کے لیے روانہ ہو گئے۔ روانہ ہوتے وقت میں نے لیزا کے چہرے پر ابھرے تاثرات بغور نوٹ کیے تھے۔ وہ بے حد اداس اور افسردہ تھی، تاہم مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ مجھے تو خوشی تھی کہ میری اس سے جان چھوٹ رہی ہے۔ اب شاید لیزا سے دوبارہ کبھی ملاقات نہ ہو۔ نہ میں اس کی منزل تھا اور نہ وہ میری منزل تھی۔ جب ہم واشنگٹن پہنچے تو رات کے پورے 11 بج رہے تھے۔ ہم ایئرپورٹ سے سیدھے شوفرڈ جان کے گھر پہنچے۔ شوفرڈ جان گھر پر ہی تھا اور اس کی صحت بھی اچھی دکھائی دے رہی تھی، تاہم میں نے رسماً اس کی طبیعت کا حال دریافت کیا تو وہ زیر لب مسکراتے ہوئے بولا، خدا کا شکر ہے کہ میں اب بہتر ہوں، ورنہ جب ہارٹ اٹیک ہوا تھا تو میں یہی سمجھا تھا کہ شاید اس دنیا سے جانے کا وقت ہو گیا ہے۔ یوں سمجھ لو میں موت کا چہرہ دیکھ کر واپس آیا ہوں۔ جواباً میں نے اس کی صحت کے لیے دعائیہ کلمات ادا کیے۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد ہم نے باہم مشورہ کر کے طے کیا کہ ہم اگلی صبح اسی پارک میں جائیں گے جہاں ہیلگا ڈیوک واک کرنے آتی ہے۔ اس طرح اس سے ملاقات بھی ہو جائے گی اور ہم اس سے اس کے انکل میلرو کے بارے میں بھی معلوم کر لیں گے۔ پھر ہم سونے کے لیے چلے گئے۔ چونکہ سارے دن کی بھاگ دوڑ اور سفر کی بے حد تھکاوٹ تھی، اس لیے بستر پر لیٹتے ہی میں اور بابر نیند کی آغوش میں چلے گئے۔ اگلی صبح نماز فجر کی ادائیگی کے بعد ہم تینوں پارک میں پہنچ گئے۔ کلارا نے بتایا تھا کہ اس نے ہیلگا ڈیوک کی تصویر انٹرنیٹ پر دیکھ لی ہے۔ اس نے مجھے اور بابر کو بھی اس کی تصویر دکھائی تھی۔ تصویر دیکھتے ہی میں پہچان گیا کہ وہ ہیلگا ڈیوک ہی تھی۔ جب میں نے اسے پہلی بار پارک میں دیکھا تو وہ مجھے شناسا سی دکھائی دی تھی کہ میں نے اس کی تصویر کہیں دیکھی ہے۔ اب یاد آیا تھا کہ روزینہ کی تلاش کے لیے انٹرنیٹ پر سرچنگ کے دوران پورن سٹار کی جو تصویریں میں نے دیکھی تھی ان میں ہیلگا ڈیوک کی تصویر بھی شامل تھی۔ ہم اسے تلاش کرتے ہوئے اسی جگہ پر پہنچ گئے جہاں ہیلگا ڈیوک پاؤں پھسل جانے کے سبب گر گئی تھی، لیکن وہ وہاں دکھائی نہ دی۔ یہاں تک کہ ہم نے سارا پارک گھوم لیا لیکن ہیلگا ڈیوک ہمیں کہیں بھی دکھائی نہ دی۔ مجھے کوفت اور بیزاریت سی محسوس ہونے لگی۔ شاید وہ آج واک کرنے نہیں آئی، کلارا اندازہ لگاتے ہوئے بولی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ واک کر کے چلی گئی ہو، بابر نے کہا۔ مجھے اس کی بات معقول لگی۔ ہماری صحبت میں رہتے ہوئے عقل مند ہوتے جا رہے ہو، کلارا زیر لب مسکراتے ہوئے بولی۔ شکریہ، ویسے میں عقل مند تو بچپن سے ہوں۔
بابر نے مشکور و ممنون لہجے میں کہا۔ اب کیا کریں کلارا، میں نے ان کی گفتگو میں مداخلت کی۔ کسی سے پوچھ لیتے ہیں، کوئی تو اس کا گھر جانتا ہوگا، آخر وہ روزانہ واک کرنے یہاں آتی ہے، اس طرح ہم اس کے گھر چلے جائیں گے۔ کلارا نے مشورہ دیا تو مجھے اس کی بات بھی معقول لگی۔ اچھا مشورہ ہے، میں نے سراہا۔ کلارا اپنا سیل فون ساتھ لائی تھی جس میں اس نے ہیلگا ڈیوک کی تصویر سیو کی تھی۔ پارک میں واک کرنے آنے والے لوگوں کی تعداد زیادہ نہیں تھی، سردی بھی پڑ رہی تھی اور آسمان پر کہیں کہیں بادلوں نے بسیرا کیا ہوا تھا۔ ہمارے قریب سے ایک معمر جوڑا گزرا، جوڑے نے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ہوئے تھے اور آپس میں باتیں کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ ان کو دیکھ کر بابر کی حصے مزاح رگ پھڑک اٹھی اور وہ چہک کر کلارا سے بولا، کلارا جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے تو ہم بھی ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر واک کیا کریں گے۔ کلارا نے ناک سے مکھی اڑانے کے انداز میں جواب دیا، اپنا منہ دھو رکھو، آج صبح دھویا تھا، گھر جا کر پھر دھو لینا۔ کلارا نے دوبارہ مشورہ دیا۔ اتنا کہنے کے بعد کلارا بابر کو حیرت زدہ چھوڑ کر محمد جوڑے کی طرف بڑھ گئی۔ بابر حیرت زدہ لہجے میں بولا، یہ پل میں تولا ہوتی ہے اور پل میں ماشا، مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں اس کے ساتھ کیسے گزارا کروں گا۔ میں نے کندھے اچکائے اور کلارا کے پیچھے چل دیا۔ بابر بھی بادل نخواستہ میرے پیچھے آنے لگا۔ کلارا جلد ہی محمد جوڑے کے قریب پہنچ گئی اور بولی، انکل کیا میں آپ سے بات کر سکتی ہوں؟ اس کی آواز سن کر معمر جوڑا رک گیا۔ ان کے چہروں پر استفہامیہ تاثرات تھے۔ دونوں کی صحت قابل رشک تھی۔ عمر کے جس حصے میں وہ دونوں تھے، اس عمر میں تو انسان لاٹھی کے سہارے چلتا ہے۔ بہرکیف معمر آدمی نے جواب دیا، ہاں کر سکتی ہو، کیا کہنا ہے؟ تھینک یو انکل، کلارا نے مسکراتے ہوئے کہا اور اپنا سیل فون اس کی طرف بڑھایا۔ انکل یہ میری فرینڈ ہے اور اسی کالونی میں رہتی ہے۔ آئی تھنک یہ روزانہ یہاں واک کرنے کے لیے بھی آتی ہے۔ کیا آپ اس کا گھر جانتے ہیں؟ معمر آدمی نے کلارا سے سیل فون لے کر پہلے خود غور سے تصویر دیکھی، پھر اپنی بیوی کو بھی دکھائی۔ میں نے ان دونوں کی آنکھوں میں شناساسی چمک دیکھ لی تھی۔ لمحہ بھر کے بعد معمر آدمی نے سیل فون کلارا کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، ہیلگا بیٹی تو یہیں پاس میں رہتی ہے، 2 روز سے وہ بیمار ہے اس لیے پارک نہیں آ رہی۔ وہ بہت اچھی ہے اور ہمارا بے حد خیال رکھتی ہے۔ ہیلگا ڈیوک کے پارک نہ آنے کی وجہ معلوم ہو گئی تھی، تاہم کلارا نے معمر آدمی سے ہیلگا ڈیوک کے گھر کی لوکیشن معلوم کی اور پھر ہم اس کے گھر کی طرف چل دیے۔ کچھ دیر کے بعد ہم ہیلگا ڈیوک کے گھر کی دروازے پر موجود تھے۔ کلارا نے اطلاعی گھنٹی کا بٹن پریس کیا تو اندر بیل بجنے کی آواز باہر تک سنائی دی۔ چند لمحوں کے بعد دروازہ کھلا اور ایک لڑکی باہر آئی۔ وہی ہیلگا ڈیوک تھی۔ اس کی شکل سے ہی لگ رہا تھا کہ وہ کافی دنوں سے بیمار ہے۔ اس کا چہرہ زردی مائل تھا، ناک سرخ تھی، اس نے سر کے بال جوڑے کی شکل میں باندھے ہوئے تھے، آنکھیں بھی ہلکی ہلکی سرخ تھیں۔ چونکہ کلارا اور بابر نے اس کی تصویر دیکھی ہوئی تھی اور میں اس سے مل چکا تھا، اس لیے ہم اسے پہلی ہی نظر میں پہچان گئے۔ البتہ وہ کلارا اور بابر کو دیکھ کر متذبذب تھی، لیکن جب اس کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ مجھے پہچان گئی۔ کیا تم؟ میں نے اس کی بات کاٹی۔ یس، میں علی ہوں، یہ میرے دوست کرافٹ اور کلارا شوفرڈ ہیں۔ تعارف کروانے کے بعد میں نے مزید کہا، ہم تم سے ایک ضروری کام کے سلسلے میں ملنے آئے ہیں، کیا تم ہمیں کچھ وقت دے سکتی ہو؟ اس نے لمحہ بھر کے لیے کچھ سوچا، پھر بولی، یس آف کورس۔ ہم اس کی میت میں اس کے گھر کے ڈرائنگ روم میں آ گئے۔ وہ بے حد خوبصورتی سے سجایا گیا ڈرائنگ روم تھا۔ دیواروں پر جانوروں کی پینٹنگز لگی ہوئی تھیں۔ اس کے کہنے پر ہم صوفوں پر بیٹھ گئے تو وہ بھی صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولی، تم نے میرا گھر کیسے تلاش کیا؟ اس کے لہجے میں تجسس تھا۔ میں نے معمر جوڑے کے بارے میں بتایا تو وہ زیر لب مسکرائی۔ اچھا، تو انکل ڈونگ نے بتایا ہے، وہ بہت ہی اچھے انسان ہیں، مجھے بیٹیوں کی طرح چاہتے ہیں۔ بہرحال تم کہو، میں تمہاری کیا خدمت کر سکتی ہوں؟ میں نے کلارا کی طرف دیکھا تو وہ گلا کھنکار کر ہیلگا ڈیوک سے مخاطب ہوئی، مس ہیلگا، ہم نے تمہارے انکل میلرو سے ملنا ہے، اس سلسلے میں ہمیں تمہاری مدد چاہیے۔ انکل میلرو سے؟ وہ بے ساختہ چونکتے ہوئے بولی، لیکن کس سلسلے میں؟ یہ کہنے کے بعد اس نے باری باری ہم سب پر نظر ڈالی۔ مجھے اس کا بے اختیار چونکنا کھٹکنے لگا۔ آخر وہ اپنے انکل کا نام سن کر چونکی کیوں تھی؟ ہمیں اس سے ضروری کام ہے، کلارا نے جواب دیا۔ کیا کسی لڑکی کا معاملہ ہے؟ اس بار چونکنے کی باری ہماری تھی۔ ہمیں ہیلگا ڈیوک سے ایسی بات کی توقع نہیں تھی۔ کلارا نے جواب دیا، ہاں ایسا ہی سمجھ لو۔ ویسے یہ معاملہ کیا ہے؟ ہیلگا ڈیوک نے دلچسپی لیتے ہوئے استفسار کیا۔ دراصل چند روز پہلے انکل میلرو میری طبیعت کا سن کر یہاں پوچھنے آئے تھے۔ انہوں نے باتوں ہی باتوں میں ذکر کیا تھا کہ پاکستان سے 2 لڑکے یہاں ایک لڑکی کو ڈھونڈنے آئے ہیں۔ اب تمہاری بات سن کر مجھے یہی خیال آیا تو میں نے پوچھ لیا۔
تمہارے انکل نے بالکل ٹھیک کہا تھا، کسی اور کے بولنے سے پہلے ہی میں نے گمبھیر لہجے میں کہا۔ ہم وہی دو لڑکے ہیں، میں اپنی بہن کی تلاش میں ہوں جسے ہیری ٹام کو فروخت کیا گیا تھا۔ اس نے ہونٹ سکیڑ لیے، وہ حیران نہیں ہوئی تھی۔ لیکن تم نے تو کہا تھا کہ تم یہاں جاب کے سلسلے میں آئے ہو۔ پچھلی بات کو رہنے دو، میں نے کہا۔ یہ بتاؤ، کیا تم ہماری ملاقات اپنے انکل سے کروا سکتی ہو؟ ہاں، کروا سکتی ہوں، وہ زیر لب مسکرائی۔ کیا خیال ہے، ان کو یہیں بلوا لوں؟ اتفاق ہی سمجھ لو کہ وہ واشنگٹن میں موجود ہیں۔ میں نے کلارا اور اس نے میری طرف رائے طلب نظروں سے دیکھا، پھر کلارا نے ہیلگا کی طرف دیکھا۔ تم اس سے بات کرو، اگر وہ یہاں آ سکتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر ہم اس سے ملنے چلے جاتے ہیں۔ لیکن تم اس کو بتاؤ گی کیا؟ اس نے کلارا کی بات کاٹتے ہوئے کہا، میں کہہ دوں گی کہ مجھے ان سے ضروری کام ہے۔ ٹھیک ہے، تم اس سے بات کر لو۔ ہیلگا ڈیوک زیر لب مسکراتے ہوئے اٹھی اور ڈرائنگ روم سے باہر نکل گئی۔ اس کے جانے کے چند لمحوں کے بعد بابر دھیمی آواز میں بولا، یار، مجھے تو یہ لڑکی شاطر لگتی ہے۔ یقیناً اس نے اپنے خوبصورت چہرے پر معصومیت کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے۔ اس کی بات پر مجھے بھی نہ جانے ایسا کیوں لگا تھا۔ میری چھٹی حص چیخ چیخ کر کسی خطرے کا احساس دلا رہی تھی، لیکن میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ خطرہ کیسا ہو سکتا ہے۔ تاہم میں خاموش رہا اور ان دونوں کی باتیں سنتا رہا۔ تمہیں ایسا کیوں لگا؟ کلارا نے تعجب آمیز لہجے میں استفسار کیا۔ میرا دل کہہ رہا ہے۔ دل کی بات نہیں سننی چاہیے، ضروری نہیں ہے کہ جو دل کہہ رہا ہو وہ ٹھیک ہو۔ دل کی باتیں بسا اوقات غلط بھی ثابت ہو جاتی ہیں۔ یہ کہنے کے بعد کلارا میری طرف متوجہ ہوئی۔ تم کیا کہتے ہو علی؟ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میں نے جواباً کہا۔ دل کے بجائے دماغ کی سننی چاہیے، لیکن بسا اوقات دل بھی ٹھیک کہہ دیتا ہے۔ اس کی بات پر مجھے بھی ہیلگا ڈیوک پر شک ہوا ہے، لیکن یقین نہیں، نہ جانے کیوں۔ پھر اب کیا کریں؟ کلارا نے ہنکاری بھر کر استفسار کیا۔ میں کہنے ہی لگا تھا کہ دفعتاً ہیلگا ڈیوک ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں سیل فون تھا۔ میں نے انکل سے بات کر لی ہے، وہ یہیں آ رہے ہیں، تب تک میں تم لوگ کچھ کھا پی لو۔ کیا ناشتہ کرنا چاہو گے؟ نہیں، ہم نے ناشتہ کیا ہوا ہے، کلارا نے جواب دیا۔ چائے یا کافی تو پیو گے؟ تکلف مت کرو ہیلگا، کلارا نے کہا۔ تکلف کیسا؟ تم لوگ میرے مہمان ہو، وہ زیر لب مسکرائی۔ اوکے، پھر چائے بنا لو۔ ہیلگا ڈیوک وہاں سے چلی گئی اور میں نے طویل سانس اپنے اندر انڈیلی۔ میری چھٹی حص ایک بار پھر چیخ چیخ کر مجھے خطرے کا احساس دلانے لگی۔ ہم حفاظتی اقدامات کے بغیر یہاں آ تو گئے تھے، لیکن آگے کیا ہونے والا تھا کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ کلارا اور بابر دونوں نوک جھونک میں لگے ہوئے تھے، لیکن میں ہیلگا ڈیوک کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ بابر نے ہیلگا ڈیوک کے بارے میں جس خدشات کا اظہار کیا تھا، اگر وہ سچ ثابت ہو گئے تو پھر کیا ہوگا؟ کچھ ہی دیر کے بعد وہ ہمارے اور اپنے لیے چائے لے آئی۔ ہمیں چائے سرو کرنے کے بعد وہ خود بھی بیٹھ کر ہمارے ساتھ چائے پینے لگی۔ ہم چائے پینے کے ساتھ ساتھ میلرو کا بھی انتظار کرنے لگے۔ میں نے نوٹ کیا کہ ہیلگا ڈیوک کے چہرے پر طنزیہ سی مسکراہٹ تھی، جو مجھے انتہائی پر اصرار لگی۔ میری چھٹی حص نے بالآخر فتح پا لی تھی۔ وہ جس طرح چیخ چیخ کر مجھے کسی خطرے سے آگاہ کر رہی تھی، وہی ہوا تھا۔ چائے کے چند سپ لینے کے بعد ہی مجھ پر غنودگی طاری ہونے لگی تھی۔ مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے میرے دماغ میں تاریکی بھرتی جا رہی ہو۔ شاید یہی حال کلارا اور بابر کا بھی تھا۔ میں نے بامشکل آنکھیں کھول کھول کر ان دونوں کی طرف دیکھا، لیکن اگلے ہی لمحے میری آنکھوں کے سامنے دھندلاہٹ ہوئی۔ میں نے سر کو جھٹک کر دھندلاہٹ کو دور کرنے کی کوشش کی، لیکن شاید چائے میں بے ہوشی کی دوا کی مقدار کچھ زیادہ تھی، جس نے بہت جلد میرے دماغ پر اثر کیا تھا۔ میرے سامنے بیٹھی ہیلگا مجھے تین تین دکھائی دے رہے تھے۔ مان میرے ہاتھ سے کب چھوٹ کر قالین پر گر گیا اور میری آنکھوں کے سامنے یکدم گہری تاریکی چھا گئی۔ شاید میں کٹے ہوئے شہتیر کی طرح صوفے پر گر گیا تھا۔ اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ آخری احساس دماغ میں یہی ابھرا تھا کہ ہیلگا ڈیوک ہمیں ٹریپ کرنے میں کامیاب ہو ہی گئی ہے۔ اس نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا تھا۔ یقیناً وہ اپنے انکل میلرو اور ہیری ٹام کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ اردو کہانی جس کا نام ہے روسیہ۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 58 یعنی 58 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں کتنی دیر بے ہوش رہا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ایک کیبن نما کمرے میں سنگل بیڈ پر پڑا ہوا تھا۔ میرے اوپر براؤن رنگ کا نرم و گرم ایک لحاف تھا۔ کمرے میں 2 کرسیاں، میز اور ایک الماری پڑی تھی۔ بیڈ کے دائیں طرف ایک کھڑکی تھی جس پر پردہ پڑا ہوا تھا، البتہ کھڑکی کے اوپر ایک روشن دان تھا جس سے آتی روشنی نے کمرے کو بھی روشن کیا ہوا تھا۔ روشنی سے میں نے اندازہ لگایا کہ شام کا وقت ہو رہا ہے۔
سامنے کی طرف ایک دروازہ تھا جو کہ بند تھا، چھت لوہے کے چادر کی تھی اور عمودی تھی۔ کمرہ وقفے وقفے سے آہستہ سے ہلتا بھی تھا، ایسے جیسے وہ زمین کے بجائے پانی کے سینے پر کھڑا ہو۔ اچانک جیسے پانی کی ہلکی سی لہر آتی ہو جس سے کمرہ ہل جاتا ہو۔ جیسا کہ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ سٹیمر تھا اور سمندر کے سینے پر کھڑا تھا۔ پانی کی ہلکی سی لہر اس سے ٹکراتی تو وہ ڈول جاتا۔ دفعتاً مجھے بابر اور کلارا کا خیال آیا تو میں چونک پڑا۔ وہ دونوں تو اس کمرے میں موجود نہیں تھے۔ میری حسیات جاگ اٹھیں۔ دماغ میں خیال آیا کہ شاید ان دونوں کو دوسرے کمرے میں رکھا گیا ہو اور وہ بھی بے ہوش ہوں۔ میں نے سوچا۔ اچانک میری سماعت میں گھن گھن کی ہلکی سی آواز پڑی تو میں بے اختیار چونکنے پر مجبور ہو گیا۔ یوں محسوس ہوا جیسے کوئی جنریٹر کو سٹارٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہو اور وہ سٹارٹ نہ ہونا چاہ رہا ہو۔ میرے اندر تجسس پیدا ہوا اور میں نے اپنے اوپر سے لحاف اتار کر سائیڈ پر کیا اور بیڈ سے اتر کر ننگے پیر دروازے کی طرف بڑھا۔ مجھ پر چونکہ اب نشے کی کیفیت نہیں تھی، اس لیے میرا سر بھاری نہیں تھا اور نہ ہی میرے قدموں میں لڑکھڑاہٹ تھی۔ میں حشاش بشاش اور چاقو چوبند تھا۔ میں نے دروازے کے ہینڈل کو پکڑ کر گھما کر دروازہ کھولنا چاہا تو مجھ پر انکشاف ہوا کہ دروازہ باہر سے بند ہے۔ میں نے 3-4 بار ہینڈل گھما گھما کر دروازہ کھولنے کی کوشش کی لیکن بے سود۔ پہلا خیال یہی دماغ میں آیا کہ مجھے کمرے میں بند کر دیا گیا ہے۔ میرے جسم میں سنسناہٹ کی لہر دوڑ گئی۔ اگلے ہی لمحے میں نے دروازے پر زور زور سے دستک دی۔ دستک دینے کے بعد میں نے دایاں کان دروازے سے لگا کر باہر کی سنگن لینے کی کوشش کی لیکن کسی کے قدموں کی چاپ سنائی نہ دی۔ ہیلو، کوئی ہے؟ پلیز دروازہ کھولو، میں نے قدرے بلند آواز میں کہا۔ چند لمحے انتظار کرنے کے بعد میں نے پھر پکارا، ہیلو، کوئی ہے؟ دروازہ کھولو، لیکن میری آواز صدائے سحر ثابت ہوئی، کسی تک نہ پہنچ پائی، یا دانستہ وہ مجھے نظر انداز کر رہے تھے۔ غصے کی شدید لہر میرے وجود میں سرایت کر گئی۔ میں نے ہونٹ بھینچتے ہوئے دوبارہ زور سے دروازے پر دستک دی۔ ساتھ ہی میں نے پہلے سے بھی زیادہ بلند آواز میں پکار کر وہاں موجود لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی۔ ہیلو، کیا کوئی مجھے سن رہا ہے؟ جواب دو، ہیلو۔ یہ کہنے کے بعد میں نے دایاں کان دروازے کے ساتھ لگایا۔ چند ساعتیں گزرنے کے بعد بھی جب مجھے لگا کہ میری آواز کسی کے کانوں تک نہیں پہنچی تو میں جھنجھلا گیا۔ الو کے پٹھے جواب ہی نہیں دیتے، میں غصے سے بڑبڑایا۔ میں نے غصے سے ہینڈل پر زور آزمائی شروع کر دی۔ ہینڈل کافی مضبوط تھا اس لیے میری طاقت کا اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ بادل نخواستہ میں نے بوجھل پن سے دروازے پر ٹھوکر ماری۔ ظاہر ہے اس کے سوا میں کر بھی کہہ سکتا تھا۔ جب انسان جھنجھلا جاتا ہے یا اسے کچھ نہیں سوچتا تو وہ ایسی ہی حرکت کرتا ہے۔ اس کے سامنے کوئی بھی چیز پڑی ہو تو وہ غصے سے اسے ٹھوکر مار کر اپنا غصہ اس پر نکالنے کی کوشش کرتا ہے، جس طرح میں نے کیا تھا۔ ٹھوکر لگنے سے بھی قدرے زور کی آواز پیدا ہوئی اور مجھے یقین تھا کہ اس مرتبہ ٹھوکر کی آواز کسی نہ کسی کے کانوں میں ضرور پڑی ہوگی اور ادھر کوئی آئے گا۔ مزید چند ساعتیں گزرنے کے بعد جب کوئی ادھر نہ بھٹکا تو میں نے غصے سے دوبارہ دروازے پر ٹھوکر ماری۔ میں سمجھ گیا کہ دروازہ جان بوجھ کر نہیں کھولا جا رہا تھا، تو میں نے کمرے میں ایک غائرانہ نظر ڈالی کہ شاید مجھے کوئی ایسی چیز مل جائے جس سے دروازے کا لاک کھولنے میں مدد مل سکے۔ الماری کی چھان بین کی لیکن اس میں سوائے چند کپڑوں کے، جوتوں اور شراب کی بوتلوں کے کوئی کارآمد چیز نہ ملی۔ شراب کی بوتلیں ایک ڈبے میں پڑی ہوئی تھیں۔ مجھے مایوسی ہوئی۔ مان گھن گھن کی آواز دوبارہ سنائی دی تو آگے بڑھ کر میں دروازے سے کان لگا لیا۔ گھن گھن کی آواز وقفے وقفے سے ابھرتی اور پھر معدوم ہو جاتی۔ دفعتاً میرا دھیان کھڑکی کی طرف گیا تو میں اس طرف بڑھا۔ پردے ہٹائے تو ہوا کا تیز جھونکا مجھ سے ٹکرایا اور ایک ٹھنڈی سی لہر مجھے اپنے وجود میں دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کھڑکی لکڑی کی تھی اور دوسری طرف کا منظر دیکھ کر میں ایک لمحے کے لیے تو حیرت زدہ رہ گیا۔ آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ مجھے تا حد نگاہ پانی ہی پانی دکھائی دیا۔ آبی پرندے بھی دکھائی دیے جو آپس میں اٹکھیلیاں کر رہے تھے۔ میں نے کھڑکی سے باہر سر نکال کر دیکھا تو میرے منہ سے ایک طویل سانس نکل گئی۔ ساری بات میری سمجھ میں آ گئی۔ میں اسٹیمر کے کمرے میں موجود تھا اور شاید اسٹیمر میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی تھی جو وہ ایک جگہ کھلے آسمان کے نیچے رکا ہوا تھا۔ جیسے ہی پانی کی کوئی لہر اس سے ٹکراتی تو وہ ہلکا سا ڈگمگا جاتا۔ گھن گھن کی آوازوں سے میں نے اندازہ لگایا کہ اسٹیمر کی خرابی دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں نے ہونٹ بھینچے اور ایک مرتبہ پھر سر کھڑکی سے باہر نکال کر بے مقصد نیچے جھانکنے لگا۔ میں کھڑکی سے کود نہیں سکتا تھا کیونکہ مجھے تیرنا نہیں آتا تھا۔ بالفرض اگر تیرنا آتا بھی تو میں تیر کر کہاں جاتا؟ دور دور تک کوئی جزیرہ یا ٹاپو بھی دکھائی نہیں دیتا تھا جہاں تک میں پہنچ سکتا۔ اس لمحے مجھے اپنے بچپن کا دوست نواز یاد آ گیا تو میں ٹھنڈی سانس لیتا ہوا سیدھا ہو گیا۔ نواز میرا کلاس فیلو تھا اور میٹرک تک میرے ساتھ رہا تھا۔ وہ دیہات کا رہنے والا تھا اور اسے تیراکی آتی تھی۔
اس نے تیراکی کے کئی مقابلے جیتے تھے۔ ایک روز ہم دونوں دیگر دوستوں کے ساتھ چناب پر پکنک منانے گئے تھے تو سوائے میرے وہ سب دریا میں نہائے تھے۔ نواز نے مجھے بھی دریا میں نہانے کی آفر کی تھی، لیکن میں نے انکار کر دیا تھا کہ مجھے تیراکی نہیں آتی۔ نواز نے مجھے آفر کی کہ اگر میں دریا میں نہانے کے لیے تیار ہو جاؤں تو وہ مجھے تیراکی سکھائے گا، لیکن میں نے اس کی آفر کو بھی قبول نہ کیا کیونکہ مجھے تیراکی سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، مجھے پانی سے خوف آتا تھا۔ واپسی پر نواز نے مجھے نصیحت کی تھی کہ مجھے تیراکی سیکھنی چاہیے، زندگی میں کسی نہ کسی موڑ پر یہ کام آ جاتی ہے۔ نواز کی کہی بات آج میرے دماغ میں گونج کر رہ گئی تھی، واقعی مجھے تیراکی سیکھنے چاہیے تھی۔ ہو سکتا ہے کہ آگے کوئی ایسی جگہ آ جائے کہ میں اسٹیمر سے کود کر وہاں جا سکوں۔ مجھے تشنگی سی محسوس ہوئی اور میں نے یاسیت بھرا سانس اپنے اندر انڈیلا، لیکن اس لمحے میں نے قصد کر لیا تھا کہ اگر میں زندہ بچ گیا تو پاکستان واپس جا کر تیراکی ضرور سیکھوں گا۔ دفعتاً مجھے انسانی آوازیں سنائی دیں تو میں کھڑکی سے ہٹ کر تیزی سے دروازے کی طرف لپکا۔ میں نے دروازے سے کان لگایا تو مجھے انسانی آواز سنائی دی، کوئی جھنجھلاہٹ بھرے لہجے میں کہہ رہا تھا، سمجھ نہیں آ رہا اسٹیمر میں کیا خرابی ہو گئی ہے، میں جوزف کو کال کر کے بلا لیتا ہوں۔ دوسری آواز آئی، وہی اس کی خرابی دور کر سکتا ہے، اسے تو آنے میں دیر لگ جائے گی، لیکن اگر کسی اور کو کال کرتے ہیں تو اسے بھی یہاں آنے میں دیر ہو جائے گی۔ ہاں ٹھیک کہہ رہے ہو، میں جوزف کو ہی کال کرتا ہوں۔ پہلی آواز سنائی دی اور پھر مجھے قدموں کی آوازیں سنائی دی جو آہستہ آہستہ معدوم ہو گئیں۔ شاید اسٹیمر پر وہی 2 افراد سوار تھے جو وہاں سے چلے گئے تھے۔ میں نے ایک بار پھر دروازے پر زور زور سے دستک دی، ساتھ ہی میں نے بلند آواز میں کہا، ہیلو، کیا تم مجھے سن رہے ہو؟ ہیلو، نہیں، ہم تمہاری آواز نہیں سن رہے، خاموش ہو جاؤ۔ کسی نے جھنجھلاتے ہوئے جواب دیا تو میں نے غصے سے ہونٹ بھینچ لیے۔ میری بات سنو، کون ہو تم اور مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ میں بھلا کہاں باز آنے والا تھا؟ جواب میں مجھے گالی سنائی دی، حرامی کی اولاد، خاموش ہو جا، ہم پہلے ہی پریشان ہیں، ایسا نہ ہو کہ میں آ کر تیرا بھیجا ہی اڑا دوں۔ اس گالی نے میرے تن بدن میں آگ لگا دی۔ اگلے ہی لمحے میں نے ہینڈل پکڑ کر زور زور سے جھنجھوڑا، غصے سے میں پاگل ہو گیا تھا۔ ساتھ ہی میں چلایا، دروازہ کھول، پھر دیکھ میں تیرا کیا حشر کرتا ہوں۔ لگتا ہے یہ مرنا چاہتا ہے، اس کی غصیلی آواز سنائی دی۔ دوسری آواز سنائی دی، لیکن ہم اسے نہیں مار سکتے، یہ میرا دماغ خراب کر دے گا، میں دروازہ بند کرتا ہوں۔ دوسری آواز سنائی دی، تو اس کی طرف دھیان نہ دے۔ لمحہ بھر کے بعد دروازہ بند ہونے کی آواز سنائی دی۔ مجھے ان دونوں پر بے حد غصہ آ رہا تھا، میری کن پٹیاں سلگ رہی تھیں اور میں خود کو نارمل رکھنے کی کوشش میں تھا۔ میں کھڑکی پر آیا اور سر باہر نکال کر پہلے دائیں طرف دیکھا، پھر بائیں طرف۔ بائیں طرف دیکھتے ہی مجھے اسی طرح کی ایک اور کھڑکی دکھائی دی، شاید وہ دوسرے کیبن نما کمرے کی تھی، اور وہ دونوں اسی کیبن میں موجود تھے۔ اس کھڑکی اور میرے کمرے کی کھڑکی کے درمیان 5 یا 6 فٹ کا فاصلہ تھا۔ اس کھڑکی کے پٹ کھلے ہوئے تھے کیونکہ جب میں نے اپنا اوپری جسم آدھا باہر نکال کر دیکھا تو مجھے کھڑکی کا پردہ دکھائی دیا جو ہوا سے آہستہ آہستہ پھڑپھڑا رہا تھا۔ میں نے غور کیا تو مجھے ایک آدمی کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی جو شاید سیل فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ یقیناً وہ جوزف سے بات کر رہا تھا جس کا اس نے تھوڑی دیر پہلے اپنے ساتھی سے ذکر کیا تھا۔ ان سے بات کرنا فضول تھا، اس لیے میں نے ان کے کیبن میں جانے کا فیصلہ کیا۔ گو یہ مشکل کام تھا لیکن میں رسک لینے کا عادی تھا۔ میرے ذہن میں ایک خیال آیا تو میں کمرے کی چھت کی طرف دیکھنے لگا جو کھڑکی سے 4-5 فٹ کے فاصلے پر تھی۔ کھڑکی پر لوہے کی کوئی گرل نہیں تھی، چنانچہ میں نے انتہائی احتیاط کا مظاہرہ کرتے ہوئے کھڑکی کا اوپر والا سرا تھاما اور اللہ کا نام لے کر کھڑکی پر اس انداز میں چڑھ گیا کہ میرا منہ کمرے کی طرف تھا اور پشت سمندر کی طرف۔ صد شکر کہ ہوا کا پریشر کم تھا، اس لیے میرے گرنے کا چانس کم تھا۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ آہستہ آہستہ اوپر اٹھنے لگا۔ کھڑکی کا اوپر والا سرا میں بدستور تھاما ہوا تھا کہ مبادا کہیں چکرا کر سمندر میں نہ گر جاؤں۔ اپنی دانش میں تو میں بے حد احتیاط کر رہا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے مجھے زور سے چکر آیا اور میں سمندر میں گرتے گرتے بچا۔ اگر میں بر وقت اپنی ٹانگیں کھڑکی کے اندر نہ کر لیتا تو شاید میں سمندر میں گر جاتا، پھر نہ جانے میرے ساتھ کیا ہوتا۔ سمندر میں تو شارک بھی ہوتی ہیں، شاید میں کسی شارک کی خوراک بن جاتا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، حتیٰ کہ مجھے اس کی دھڑکن کی آواز اپنی کانوں میں واضح سنائی دینے لگی۔ سانس بھی غیر معمولی طور پر تیز ہو گیا۔ مجھے اپنے مختل حواس بحال کرنے میں 1 منٹ لگے۔ میں ایک بار پھر کھڑکی کا اوپر والا سرا پکڑ کر سیدھا کھڑا ہونے کی کوشش کرنے لگا۔ اس بار میں نے اپنے حواس قابو میں رکھے تھے اور میری نظریں کھڑکی کے سرے پر تھیں۔ سمندر میں دیکھنے سے میں نے گریز کیا تھا کہ کہیں پھر چکر نہ آ جائے۔ میں بالآخر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اب میرا سر چھت سے تقریباً 2 فٹ اوپر تھا۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے ٹکرانے سے مجھے سرد لہریں
اپنے وجود میں دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی تھیں۔ چھت پر لوہے کے 2 بڑے بڑے ہک لگے ہوئے تھے۔ شاید وہ چھت پر اس لیے بنائے گئے تھے کہ انہیں پکڑ کر چھت پر چڑھا جا سکے۔ اسی طرح کے ہک دوسرے کمرے کی چھت پر بھی تھے۔ مجھے امید ہوئی، پہلے میں نے ایک ہک پکڑا، پھر دوسرا بھی پکڑ لیا۔ اگلے ہی لمحے میں ہک پکڑے کافی تگ و دو کے بعد چھت پر چڑھ آیا۔ اب محسوس ہوا کہ ہوا کا پریشر کافی تیز ہو گیا تھا، لیکن قابل برداشت تھا۔ چھت پر چڑھ کر میں چند لمحے بیٹھا سستاتا رہا، پھر میں کرولنگ کرتے ہوئے انتہائی احتیاط سے دوسرے کیبن کی چھت پر پہنچ گیا۔ میں کوشش کر رہا تھا کہ کرولنگ کے آوازوں سے کمرے میں موجود دونوں افراد چونک نہ جائیں، لیکن میری یہ کوشش ناکام گئی۔ کرولنگ کی آوازیں ان کے کانوں میں پہنچ گئیں، تبھی وہ دونوں اپنے اپنے سر کھڑکی سے نکال کر چھت کی طرف دیکھنے لگے۔ ایک آدمی پکی عمر کا تھا، اس کا چہرہ پچکا ہوا اور آنکھیں اندر کو دھنسی ہوئی تھیں۔ سر پر چند بال تھے، جبکہ دوسرا قدرے جوان تھا۔ اس کی صرف مونچھیں تھیں اور زیریں ہونٹ کے نیچے 2 انچ کٹ کا واضح نشان تھا۔ اوئے، کیا کر رہے ہو؟ پاگل ہو کیا؟ نیچے اترو! پکی عمر کے آدمی نے چیخ کر مجھے حکم دیا، لیکن میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ اوئے، کیا تم سن نہیں رہے؟ نیچے اترو، جلدی کرو، ورنہ میں چھت پر آ کر تیرے دانت تیرے پیٹ میں پہنچا دوں گا۔ اس بار نوجوان نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا۔ وہ شاید مجھے ڈرانا چاہتا تھا، یہ وہی تھا جس نے مجھے گالیوں سے نوازا تھا۔ مجھے جواب نہ دیتے دیکھ کر نوجوان تڑپ کر بولا، تو سن نہیں رہا، نیچے اتر۔ کہتے ساتھ ہی اس نے مجھے بہن کی گالی بھی دے دی۔ میں خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا۔ اوئے، تو بہرا تو نہیں ہے؟ پکی عمر والا چیخ کر بولا۔ باس، مجھے چھت پر جانا ہوگا، پھر دیکھتا ہوں یہ نیچے کیسے نہیں اترتا۔ نوجوان غیظ سے بول کر کھڑکی کی طرف بڑھا، لیکن پکی عمر والے نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے روک لیا۔ میں اس سے بات کرتا ہوں۔ نوجوان نے ہونٹ بھینچ لیے، لیکن اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ پکی عمر والے نے اب مجھ سے استفسار کیا، کیا تم اتر رہے ہو؟ میں نے اسبات میں سر ہلایا، میں اترتا ہوں۔ میں نے چھت پر بیٹھتے ہی ہک پکڑے اور الٹے قدموں نیچے اترنے لگا۔ وہ دونوں کھڑکی سے ہٹ گئے تھے۔ میں نے لٹکتے ہوئے دونوں پیر کھڑکی پر رکھے۔ ہک میں نے بدستور پکڑے ہوئے تھے۔ پھر میں نے پہلے دائیں ہاتھ سے کھڑکی کا اوپری سرا پکڑا، جبکہ بائیں ہاتھ سے ہک پکڑا ہوا تھا۔ مجھے باس کی آواز سنائی دی، اپنا ہاتھ دھو۔ میں نے قدرے تھوڑا سا جھک کر اس کے بڑے ہوئے کھردرے ہاتھ کی طرف دیکھا۔ اس کے ہاتھ کے ناخن بھی قدرے بڑے ہوئے اور میل سے اٹے پڑے تھے۔ تاہم میں نے ہک چھوڑ کر اس کا بڑا ہوا کھردرا ہاتھ مضبوطی سے تھاما اور پھر جھکتے ہوئے کمرے میں کود گیا۔ وہ کیبن نما کمرہ بھی پہلے جیسا ہی تھا، فرق صرف یہ تھا کہ اس کمرے میں 2 سنگل بیڈ پڑے ہوئے تھے اور ایک بڑی سی میز پر شراب کی 2 خالی اور 3 بھری ہوئی بوتلیں پڑی ہوئی تھیں۔ ایک دیوار پر مغربی لڑکیوں کی نازیبہ تصاویریں چسپاں تھیں۔ ان تصویروں سے میں نے ان دونوں کی خباثت کا اندازہ لگا لیا۔ شاید وہ عیاش طبع انسان تھے۔ وہ دونوں کینہ توز نظروں سے مجھے گھور رہے تھے۔ نوجوان آدمی نے غصیلے لہجے میں کہا، تم چھت پر کیوں چڑھ گئے تھے؟ بولو، کیوں چڑھے تھے؟ اس کے غصیلے لہجے پر میرا دل چاہا کہ میں اس کے چہرے کا حلیہ بگاڑ دوں، تاہم میں نے ضبط سے کام لیا، ایسا کرنا ضروری تھا۔ میں نے اس کی بات کو نظر انداز کیا اور بولا، اس بات کو چھوڑو، مجھے یہ بتاؤ کہ تم لوگ کون ہو اور مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ ہیلگا ڈیوک کہاں ہے؟ پچکے ہوئے چہرے والے باس نے پہلے اپنے ساتھی کی طرف دیکھا، پھر جواباً بولا، ینگ مین، میرا نام راڈک ہے۔ پہلے تم اپنے دماغ میں یہ بات بٹھا لو کہ یہاں ہنگامہ کرنے کی قطعی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہم میلرو کے حکم پر تمہیں بلیک پوائنٹ جزیرے پر لے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ مجھے کچھ پتہ نہیں کہ وہ وہاں تمہیں کیوں لے جا رہا ہے۔ بلیک پوائنٹ کا انچارج فراسک ہی تمہیں بتائے گا۔ البتہ میلرو کی طرف سے یہ بھی حکم ہے کہ اگر تم کوئی گڑبڑ کر دو تو ہم تمہیں بے شک مار کر سمندر میں پھینک دیں۔ اس لیے اپنے دماغ کو ٹھنڈا رکھو اور تحمل سے کام لو۔ بعض اوقات گرم مزاجی نقصان کا باعث بنتی ہے۔ ہمارا سٹیمر خراب ہو گیا ہے، پال نے جوزف کو کال کر دی ہے، وہ آتا ہی ہوگا۔ سٹیمر کے ٹھیک ہوتے ہی ہم اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ اس کی بات سن کر میں سمجھ گیا کہ اس سٹیمر پر میرے علاوہ صرف وہ 2 ہی ہیں۔ میلرو ان کے ساتھ نہیں تھا۔ میں کیسے بھروسہ کرتا کہ میلرو ان کے ساتھ نہیں ہے؟ میں نے میلرو کی تصویر تو دیکھی نہیں تھی۔ ممکن ہے یہی میلرو ہو جس نے اپنا نام راڈک بتایا ہے۔ مجھے لگا وہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ میلرو ہی تھا۔ میں نے طنزاً کہا، تم کیا سمجھتے ہو کہ میں تمہاری بات پر یقین کر لوں گا کہ تم میلرو نہیں راڈک ہو؟ تمہیں یقین کرنا پڑے گا اور یہی سچ ہے۔ راڈک نے اطمینان سے کہا، میں میلرو نہیں راڈک ہوں۔ میلرو تو میرا باس ہے، لیکن مجھے یقین نہیں ہے، تم غلط بیانی کر رہے ہو۔ میں نے اسے ٹوکا۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں، راڈک نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ مجھے تو وہی کرنا ہے جو مجھے کہا گیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ تم خود کو نقصان پہنچانا نہیں چاہو گے۔ اس کی بات درست تھی، اس نے وہی کرنا تھا جو اسے کہا گیا تھا۔
میرے یقین کرنے یا نہ کرنے سے اسے نہ کوئی نقصان پہنچنا تھا اور نہ ہی فائدہ، اس لیے اس سے بحث کرنا فضول تھا۔ میں نے ہونٹ بھینچتے ہوئے دریافت کیا، میرے ساتھی کہاں ہیں؟ تمہارے ساتھی؟ کہتے ساتھ ہی وہ چند لمحے رکا اور پھر اپنی ناک کی لو کھجاتے ہوئے بولا، ان کو بھول جاؤ۔ کیوں بھول جاؤں؟ میں چونکا۔ لمحہ بھر خاموش رہنے کے بعد راڈک بولا، مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ اس دنیا میں نہیں رہے۔ ہم نے انہیں بے ہوشی کی حالت میں ہی سمندر میں پھینک دیا ہے۔ یقیناً اب تک وہ مگرمچھوں اور مچھلیوں کی خوراک بھی بن گئے ہوں گے۔